رہا ہے کہ ایک سیٹ آف احتساب یا ایک طرح کا احتساب میاں نواز شریف صاحب کے لیے، دوسرا احتساب عمران خان صاحب کے لیے، جہاں پہ وہ بلائے جاتے ہیں اور بلانے کے بعد وہ بہت دیر بعد وہاں پہ جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ جھنڈے گاڑ کے آتے ہیں، اور دوسری طرف میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو لفٹ ہی نہیں مل رہی آج کل۔ بہرحال ان کو آج استثناء تو مل گیا، لفٹ نہیں ملی۔ تو کیا کہتے ہیں آپ؟ مختلف احتساب ہو رہا ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیونکہ اقتدار میں نہیں ہے اس لیے۔ شکریہ فیصل، میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو بالکل ان کے ساتھ بالکل ایک سلیکٹیو رویہ اپنایا جا رہا ہے، کیونکہ اگر آپ وزراء اعظم کے احتساب کی بات کریں تو اس سے پہلے دو وزراء اعظم پیپلز پارٹی کے جو ہیں ان کے نام آج بھی جو ہے ای سی ایل کے اوپر ہیں، اور وہ کس طریقے سے عدالتوں کا سامنا کرتے رہے، جبکہ میاں نواز شریف شاہانہ انداز میں 60 گاڑیوں کے پروٹوکول میں، اور ان کی 1.5 سال کی جو نوٹنکی لیگ کی پرفارمنس ہے اس کو تو عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ نے بھی تسلیم کر لیا اپنے تفصیلی فیصلے میں کہ میاں نواز شریف صاحب نے عوام کو بھی دھوکہ دیا، پارلیمنٹ کو بھی دھوکہ دیا، عدالت سے بھی جعل سازی اور جھوٹ بولا، اور عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور وہی حکمت عملی ان کی 1.5 سال سے جو جاری ہے وہ آج بھی وہی ہے کہ عوام کو جو ہے کسی طریقے سے اسی طرح وہی دھوکہ دہی اور بیوقوف بنا کے جو ہے عوام کے سامنے ایک معصوم چہرہ اپنے آپ کو پیش کیا جائے۔ آج اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پیغام دیے گئے اور ڈکٹیٹ کروائے جا رہے ہیں، ایکچولی تو آج نہیں کروائے جا رہے، ان میاں صاحب کے ماضی کے دور کے اندر ہوتا ہی رہا ہے۔ میاں صاحب خود، آپ کو یاد ہے وہ آڈیو ریکارڈنگز، میاں شہباز شریف خود ملک قیوم کو عوام سے دھوکہ کون سی بڑی بات ہوتی ہے چیمہ صاحب؟ یہاں پہ تو بارہا بہت سارے لوگوں نے معافیاں مانگی، افتخار محمد چودھری صاحب آئے واپس، انہوں نے بھی معافی مانگی، تو عوام کا دھوکہ کوئی دھوکہ تھوڑی ہوتا ہے۔ نہیں، آج کے ڈے اینڈ ایج کے اندر میں سمجھتا ہوں جو لوگ عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ان سے بڑا وہ دھوکہ، سب سے بڑا وہ اپنے آپ کو خود ہے۔